अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज आपको बताएं कि एक और इंटरनेशनल सतह से एक और रिपोर्ट सामने आई है जो कि फिर से ये खदशा जाहिर कर रही है कि पीटीआई के इस एहतजाज को किस तरह से खूनी एहतजाज में बदला गया और सिविलियंस की हलाकतें हुई। तो अल जजीरा ने एक रिपोर्ट शाया की है, ये आपके साथ शेयर करते हैं। आज अलीमा खान साहिबा ने एबीसी न्यूज को एक इंटरव्यू दिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट। तो इंटरनेशनल सतह पर तो बहरहाल बात की जा रही है, लेकिन लोकल सतह पर आपको पता है कि जिस तरह से दबाव का सामना है तो बात उस लेवल की नहीं हो रही। कुछ तो दबाव का भी सामना है और कुछ ऐसा लग रहा है कि पीटीआई के जो लीडर्स हैं वो भी कुछ गुमगू का शिकार हैं और उस तरह से खुलकर या उस जोरदार अंदाज में इस मामले के ऊपर बात नहीं कर रहे। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। कुछ मजीद गिरफ्तारियां हुई हैं और एक अहम मुलाकात भी हुई है, बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात, इससे मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे। और आज अली अमीन गंडापुर ने एक खत भी लिखा है शहबाज शरीफ साहब को, और पुलिस में बगावत के हवाले से भी एक खबर आज आई है, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जनाब, बात का आगाज करते हैं। सानिया 26 नवंबर के हवाले से अल जजीरा की एक रिपोर्ट आई है जिसकी जो हेडलाइन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो हेडलाइन कहती है कि डेड बट नॉट काउंटेड। तो ये जो हेडलाइन है बेसिकली ये अपने आप में बहुत कुछ समोए हुए है। अल जजीरा की इस मुफस्सल रिपोर्ट में हुकूमती दावों की कलई खोली गई है जो बार बार ये कहते हैं कि कोई गोली नहीं चली और कोई शहादत नहीं हुई। तो अल जजीरा ने पूरे फैक्ट्स के साथ इसमें तफसील बताई है मुख्तलिफ अमवात की और कब किस तरह कैसे ये मौतें हुई और कैसे कैसे हॉस्पिटल लाया गया। और इतना ही नहीं बल्कि अल जजीरा ने यह भी रिपोर्ट किया है कि उनकी लाशें, उनकी मैयतें वसूल करने के लिए उनके लवाहिकीन को किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ा। किसी से पैसे तलब किए गए, किसी से कोई बॉन्ड साइन करवाया गया है, किसी से कोई और एग्रीमेंट करवा के उन्हें लाशें दी गई हैं, किसी को बहुत ख्वार किया गया है, चक्कर लगवाए गए हैं। तो ये सब होता रहा है और अल जजीरा की ये रिपोर्ट जो है ये एक खुला तमाचा है इस हुकूमत के झूठ के ऊपर, जो ये कहती है कि जनाब कोई गोली ही नहीं चली और कोई सिरे से हलाकत ही नहीं हुई। तो अब आप भले अब नेशनल मीडिया को तो जैसे मर्जी आप चुप करवा दें, बेतहाशा अखबारात में इश्तिहारात देकर उनके पेट भर दें, लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया है वो तो ये रिपोर्ट कर रहा है कि किस अंदाज से और किस लेवल का आप लोगों ने यहाँ पर ताकत का इस्तेमाल किया है जिसके नतीजे में ये सारी हलाकतें हुई हैं। और यही वजह है कि मुख्तलिफ रिपोर्ट्स, तो पहले बीबीसी की भी हमने देखी, अल जजीरा की भी आ चुकी है, इंडिपेंडेंट की भी रिपोर्ट आ चुकी है और इन तमाम मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में खुलेआम ये बात बताई गई है बड़े वाज़ेह अंदाज और सबूतों के साथ कि किस तरीके से यहाँ पर यूज ऑफ फोर्स किया गया, गोली भी चली और मुजाहिरीन को हलाक किया गया। अब एबीसी न्यूज एक और इंग्लिश प्लेटफॉर्म जहां से आज अलीमा खान साहिबा के साथ गुफ्तगू की गई। अलीमा खान साहिबा से मुतादिद सवालात किए गए। अलीमा खान साहिबा बहुत खूबसूरती से बात करती हैं और बड़ी उन्होंने कैलकुलेटेड किस्म की गुफ्तगू की है, बहुत अच्छे से उन्होंने जवाबात दिए हैं। और यही फर्क होता है पढ़े लिखे लोगों का और जो नहीं पढ़े लिखे लोग होते हैं उनका, कि वो हर प्लेटफॉर्म पर खुद को किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। और यहीं पर जो है ये पीटीआई के बहुत से लोग लीड ले जाते हैं कि इंटरनेशनली ये लोग अच्छा रिप्रेजेंट कर लेते हैं अपना केस। तो अलीमा खान साहिबा उनसे जो आज गुफ्तगू हुई है, उन्होंने इस सारे 26 नवंबर के वाकयात भी उन्हें बताए, मुख्तलिफ सवालों के जवाब में इमरान खान साहब की जो कंडीशन है उससे मुतालिक भी उन्हें आगाह किया, जो इस वक्त पाबंदियां हैं उससे मुतालिक भी आगाह किया। और फिर एक सवाल के जवाब में जब एंकर ने उनसे पूछा कि आपके ख्याल से ये 26 नवंबर का वाकया जो हुआ है इसका जिम्मेदार कौन है, तो इतनी क्लैरिटी थी उनकी थॉट में और कोई उनको परेशानी नहीं थी नाम लेने में और ना ही कोई हिचकिचाहट थी। उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में साफ साफ कहा कि जनाब शहबाज शरीफ साहब, मोहसिन नकवी साहब और आर्मी चीफ साहब, ये 3 लोग हैं जिनको वो जिम्मेदार समझती हैं। ना कोई आए, ना कोई बाएं, ना कोई शाएं, ना उससे पहले कोई तमहीद, ना कोई गोलमोल जवाब, ना किसी किस्म की कोई और तफसीलात, बल्कि वाज़ेह अल्फाज में उन्होंने कहा कि जनाब ये 3 लोग हैं क्योंकि यही पावर में है और इन्हीं के फैसले के बगैर तो कोई काम नहीं हो सकता, तो इसी वजह से हम इन्हीं को जिम्मेदार ठहरते हैं। इसके बरक्स अगर आप पीटीआई की क़यादत को देखिए तो उनकी तरफ से वो क्लैरिटी आई ही नहीं थ्रू आउट।
اور بس وہ آ کے اس واقعے کو کنڈیم کرتے تھے اور کہتے تھے جی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے اور سو موٹو سپریم کورٹ خود لے لے، تو اس طرح کی باتیں. لیکن پہلی دفعہ عمران خان صاحب نے باقاعدہ انہیں یہ ہدایت کی کہ بھائی ان لوگوں کے خلاف جا کے FIR کٹواؤ، مقدمہ باقاعدہ یہاں پر درج کرواؤ. اور علیمہ خان صاحبہ نے بھی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ وہاں پر یہ جواب دیا ہے. اب اس ساری صورتحال کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب سے بھی ویسے یہ بات ہوئی تھی آج کہ آپ نے کیوں ابھی تک FIR نہیں کٹوائی، تو ان کا کہنا تھا کہ کچھ ٹیکنیکل ایشوز ہیں جس کی وجہ سے یہ FIR جو ہے ابھی تک ہم نے نہیں کٹوائی، لیکن ہم اس پر کام کر رہے ہیں، مقدمات بالکل درج ہوں گے اور اس معاملے کو دیکھا جائے گا. دوسری طرف یہ ہے کہ ابھی تک بہت سے لوگ اس بات پہ ظاہر ہے سوال کرتے ہیں کہ یہ لوگ کوئی ڈیٹا نہیں فراہم کر سکے. اب تو ویسے کافی دن ہو گئے ہیں تو ڈیٹا انہیں فراہم کرنا چاہیے تھا، اور اس ڈیٹے کو کلیکٹ کرنے کے لیے ہی یہ لوگ کافی عرصے سے اب اس پہ کام بھی کر رہے ہیں. لیکن اگین وہی بات ہے کہ بہت سارے لوگ ابھی تک مسنگ ہیں، تو PTI ابھی اس حوالے سے کوئی کلیم نہیں کرنا چاہتی کہ وہ جو مسنگ لوگ ہیں کیا وہ شہید ہو چکے ہیں یا وہ مختلف تھانوں میں ہیں. PTI کو اس بات کا بھی خدشہ ہے کہ اگر وہ انہیں شہادتوں کے کھاتے میں لکھ دیں گے تو اس کے بعد یہ نہ ہو کہ وہ کسی تھانے سے حکومت لا کے سامنے کھڑا کر دے اور پھر ان کا جو دعویٰ ہے PTI کا وہ جھوٹا ثابت ہو، اور پھر یہ کہا جائے کہ دیکھا جی ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے، یہ ایگزیجریٹڈ فگرز دے رہے ہیں اور ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں. تو اس لیے بھی PTI تھوڑی محتاط ہے کہ بھلے دیر سے ڈیٹا آئے لیکن وہی ڈیٹا شائع کیا جائے جو ایک ویریفائڈ ڈیٹا ہو. لیکن اب بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ڈیٹا ان کو بڑی مشکل ہی ہو کہ ملے گا، کیونکہ جس طرح سے اب ثبوت بھی کافی حد تک جس طرح سے فوراً سے ریموو کر دیا گیا، سڑکوں کو صاف کر دیا گیا، سامان اٹھوا لیا گیا وہاں سے سارا، ہسپتالوں کے رجسٹر غائب ہو گئے، اور CCTV فوٹیج کا تقاضا کر رہی ہے PTI. لیکن CCTV فوٹیج کا تقاضا کیا کرنا، وہ تو ابھی تک آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی نہیں ملی، وہ تو آپ کو ابھی تک 9 مئی کی نہیں ملی. تو اب آپ اس کی بھی مانگتے رہیں، وہ جن کے قبضے میں ہے سو ہے. تو بہرحال یہ چیزیں ہیں جس کے اوپر PTI جتنی فاسٹلی کام کر سکتی تھی شاید انہوں نے نہیں اتنی فاسٹلی کیا. لیکن جو بھی ہے بہرحال اس کا نقصان یہ ضرور ہوگا کہ پھر جو آپ انصاف کا تقاضا کریں گے تو پھر وہاں پر ظاہر شواہد کی بنیاد کے اوپر ہی فیصلہ ہوگا. تو یہ اب ساری چیزیں ہیں. بہرحال کافی کچھ انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ کیا ہے اور بظاہر یہاں پر اس محاذ پر حکومت کو کافی پسپائی کا سامنا ہے، کیونکہ انٹرنیشنلی حکومت کا جو موقف ہے وہ مانا نہیں گیا بہرحال. اور تمام جو مختلف مستند چینلز ہیں وہ یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ یہاں پر یوز آف فورس ہوا ہے اور لائیو ایمونیشن کا استعمال ہوا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں. بہرحال اس ساری چیز میں ایک جو وجہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ بہرحال PTI کے جو مختلف لیڈرز ہیں ان کی گرفتاری کے وارنٹ بھی جاری ہوئے ہیں. تو یہ لوگ اسپتالوں میں جانا، ہسپتالوں میں جا کے لوگوں کی عیادت کرنا، یا پھر زخمیوں کا پتہ کرنا، یا پھر مختلف جو ان کے لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے گھروں پر جانا، یہ اس لیے بھی تھوڑے محتاط ہیں کیونکہ ان کے وارنٹ جاری ہوئے ہیں اور ان کو اس بات کا خدشہ ہے کہ ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. تو یہ پہلے اپنی حفاظتی ضمانتیں لے رہے ہیں اور اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگوں کی طرف جا رہے ہیں. اس سلسلے میں آج ایک خبر آئی ہے کراچی سے بھی. عالمگیر فکسٹ والے ان کو آج گرفتار کر لیا گیا ہے، اور عالمگیر کو جب گرفتار کیا گیا تو اس کی جو ان کے گھر کے باہر کی فوٹیج ہے وہ سامنے آئی ہے CCTV، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عالمگیر خان کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس اہلکار آئے اور ساتھ میں کچھ نامعلوم افراد بھی تھے جو نقاب پوش تھے، اور یہ سب لوگ عالمگیر کو پکڑ کر لے گئے ہیں. اب کس تھانے میں رکھا ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے، لیکن چونکہ پولیس والے ساتھ تھے تو اس بات کا امکان ہے کہ انہیں کل کسی کورٹ میں پیش بھی کر دیا جائے. لیکن اگر پیش نہیں کیا جاتا تو پھر تو یہ ایک ابڈکشن ہی ہوگی، کیونکہ یہاں پر ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ابڈکشن کا سلسلہ تو ابھی بھی جاری ہے. اسی بارے میں PTI کا یہ کلیم ہے کہ اویس یونس جو کہ ان کے لاہور کے کوئی عہدیدار ہیں، ان کے حوالے سے بھی بڑے ایکٹیو عہدیدار ہیں اور ان کے ینگ یہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں، اور جب سے یہ واپس آئے اپنے ملک اور انہوں نے آ کے یہاں پہ کچھ متحرک کردار ادا کرنا شروع کیا تو اس کے بعد سے بار بار ان کی گرفتاری ہوئی ہے. اور ابھی لاسٹلی جو لاہور کا احتجاج تھا 4 اکتوبر والا، اس سے انہیں گرفتار کیا گیا تھا. ابھی بیچ میں ان کی ضمانت بھی ہو گئی لیکن اس کے باوجود پھر کسی اور مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا. اور اب PTI کا کلیم یہ ہے کہ ان کو جیل سے ہی کہیں اور لاپتہ کر دیا گیا ہے اور اب 1 ہفتے سے ان کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہیں. تو یہ PTI کا کلیم ہے کہ جو اویس یونس ہیں ان کو بھی کہیں لاپتہ کر دیا گیا ہے.
اور ساتھ میں اب یہ 2-3 لوگوں کے بارے میں خاص طور پر پی ٹی آئی کی طرف سے کنسرنز شو کیے جا رہے ہیں. ایک سالار کاکڑ صاحب کے ان کے اوپر ان کا گمان ہے کہ کافی تشدد ہوا ہے. عالمگیر صاحب جن کے بارے میں ان کو یہ گمان ہے کہ ان کو کہیں لاپتہ نہ کر دیا جائے, اور اویس یونس بھی جو کہ آلریڈی پی ٹی آئی کا کلیم ہے کہ یہ لاپتہ ہیں. تو ان کے جو مختلف لیڈرز ہیں بہرحال وہ عطاب کا شکار تو ہیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, اور یہ مسلسل ہی ایک سلسلہ چل رہا ہے. عالمگیر بھی مختلف جو احتجاج وغیرہ ہوتے رہے ہیں اس میں یہ پارٹیسپیٹ کرتے رہے ہیں اور کافی متحرک کردار ادا کرتے رہے ہیں, تو ان کو بھی تھوڑا سبق سکھایا جا رہا ہے. تو یہاں پر آپ اندازہ لگائیے کہ بہت سے لوگ اس پہ صرف پی ایم ایل این کو اگر قصوروار سمجھتے ہیں تو پیپلز پارٹی بھی کہاں کسی حوالے سے بھی جمہوریت کے ساتھ کھڑی نظر آئی ہے. یعنی کراچی میں بھی کئی دفعہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ کوئی اگر جلسہ کرنا چاہا تو انہوں نے پوری رکاوٹ ڈالی, انتظامیہ نے کوئی اجازت نہیں دی. اسی طرح سے جو پہلے بھی 1-2 احتجاج ہوئے وہاں پہ پی ٹی آئی کے, تو ان کے اوپر بھی کریک ڈاؤن کیا گیا. تو اب یہاں پر بھی ان کے جو مختلف لوگ ہیں ان کے اوپر مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں جنہوں نے احتجاج میں پارٹیسپیٹ کیا, اور ساتھ میں ان کے وارنٹ بھی نکالے ہوئے ہیں, اور کچھ تو اب گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں. تو یہاں پر بھی یعنی سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کے سندھ میں بھی کوئی حالات مختلف نہیں ہیں. یہاں پر بھی جو ان کے مختلف لوگ ہیں وہ اسی طرح مختلف مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں, اور یہ سلسلہ تھرو آؤٹ چل رہا ہے ہر جگہ پر ہی, چاہے وہ بلوچستان ہے, سندھ ہے, یعنی کے پی کے علاوہ جہاں پر بھی باقی حکومتیں ہیں مختلف جماعتوں کی, تو وہاں پر یہ صورتحال ان کے ساتھ درپیش تو ہے. البتہ کل ایک بڑی دلچسپ صورتحال تھی کہ جب فیصل وافڈا نے بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کی, اور آج بلاول بھٹو زرداری کی مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہاں ملاقات ہوئی ہے. بظاہر تو یہ ملاقات کا مقصد یہ نظر آتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ مدارس کے حوالے سے جو بل ہے اس کے اوپر حکومت کے دستخط چاہتے تھے, اور اس بارے میں ابھی تک کوئی چونکہ پیش رفت نہیں ہو سکی تو وہ اس پہ کچھ خفا بھی تھے. کل تو یہ بھی خبریں آ رہی تھی کہ انہوں نے کوئی ڈیڈ لائن بھی دے دیا حکومت کو کہ اگر آپ نے اس بارے میں کوئی پیش رفت نہ کی تو وہ پھر کوئی احتجاج لے کر آ جائیں گے. تو اب اس سلسلے میں آج بلاول صاحب نے مولانا سے ملاقات کی ہے اور ان کو کچھ تھوڑا سا رام کرنے کی کوشش کی ہے. بظاہر یہ لوگ آپ کو پتا ہے کہ سب ایک ہی طرح کی ایک پولیٹیکل سچویشن میں ہیں, تو یہ سب ایک دوسرے کو خود ہی اکوموڈیٹ کر لیتے ہیں. تو مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ مولانا کوئی بڑا احتجاج کریں گے اس حکومت کے خلاف, انٹل اور انلیس کہ انہیں کہیں سے باقاعدہ اس کی کلیئرنس مل جائے, تو پھر وہ ہو سکتا ہے کوئی احتجاج کر لیں. ادروائز تو وہ بس اسی طرح کچھ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں اس وقت. تو بہرحال اس کو ایک تناظر میں اور بھی دیکھا جا رہا ہے, اور کچھ خیال یہ گمان کیا جا رہا ہے کہ فیصل وافڈا جس انداز سے 2-3 دنوں سے پی ایم ایل این کے اوپر بہت زیادہ خفا نظر آ رہے ہیں, تو بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ کہیں وہ کوئی اور لابنگ تو نہیں کر رہے ہیں جس میں بلاول بھٹو زرداری کے لیے کوئی لاٹری لگ جائے. اور یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ جی وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نون والے ہیں یہ تو بالکل فلاپ ہو گئے ہیں, اور اچھی جو باتیں ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ جو معیشت کی بہتری ہوئی ہے یہ سب چیزیں وہ کہتے ہیں یہ تو SIFC کی وجہ سے ہے, اور کوئی بھی اور اچھا کام ہوا ہے تو وہ فوج کی وجہ سے ہے, لیکن جو برے کام ہوئے ہیں وہ سارے اس حکومت کی وجہ سے ہیں, اور یہ نالائق حکومت ہے. اور وہ کہتے ہیں نئے فیسز آنے چاہیے. اب وہ جب نئے فیسز کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی بلاول بھی بالکل ایک نیا فیس ہو سکتے ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ایسا ضرور تاثر ملتا ہے کہ جو یہ سیٹ اپ ہے اس میں شہباز شریف صاحب کو بھی کچھ فکر کرنی چاہیے. لیکن میں پھر بھی ابھی تک بھی میں اس بات کی قائل نہیں ہوں کہ ابھی یہ فوری طور پر کوئی شہباز شریف صاحب کو ریموو کریں گے. کوئی اس کی وجہ نظر نہیں آتی ہے, کیونکہ ہر کام شہباز شریف صاحب کر دیتے ہیں جیسے انہیں کہا جاتا ہے, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ بلاول کو بنا دیا جائے. اور دوسری بات یہ ہے امپورٹنٹ کہ اگر یہ کوئی ایسا سیٹ اپ بنایا جائے گا کہ بلاول کو بنایا جا رہا ہو وزیر اعظم, تو پی ایم ایل این ان کو کیوں ووٹ کر رہی ہوگی, اور اکیلے تو پیپلز پارٹی کے پاس اتنی نشستیں ہیں نہیں. تو یہ بھی ایک گمان بنایا جا رہا ہے کہ جی شاید پی ٹی آئی کے ساتھ کسی طرح ان کی کوئی سیٹلمنٹ کرا کے اور بلاول بھٹو کو کوئی عہدہ دے دیا جائے, تو اس طرح بھی کوئی کام کروایا جائے. لیکن اس بات کے لیے سب کو بڑی کلیئرٹی سے پتا ہے کہ یہ آفرز تو بہت پہلے سے 2-3 دفعہ ڈسکس ہو چکی ہیں, لیکن پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کی طرف سے اس کے اوپر کوئی رضامندی ظاہر نہیں کی گئی. 8 فروری کے فوراً بعد بھی یہ آپشن تو ٹیبل پر موجود تھا کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی مل کر حکومت بنا لیں, تو اس کے بدلے میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ظاہر ہے کچھ ریلیف دلوا دے گی اور کچھ پی ٹی آئی کو ریلیف مل جائے گا, تو اس طرح سے کچھ ان کے معاملات سدھر سکتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب اس بات پر ڈٹے رہے کہ ان کا مینڈیٹ ان کو واپس کیا جائے. تو
तो मैंडेट तो बहरहाल वापस होता नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिलहाल ये वाली जो ऑप्शन है जिसमें अगर कोई नून को भी हटाना चाहता है तो फिलहाल ये वाली ऑप्शन भी होती नजर नहीं आ रही। बाकी आने वाले दिन जाहिर है इस सिलसिले में इंपॉर्टेंट होंगे। आज अली अमीन गंडापुर साहब ने शहबाज शरीफ साहब को एक अहम खत लिखा है और खास तौर पर जो हम बार बार आवाज उठा रहे थे कि पश्तून कम्युनिटी के साथ जो इस्लामाबाद में हो रहा है उसके ऊपर उन्होंने तहफुजात का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है कि जिस अंदाज से खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ अफराद को इस्लामाबाद में निशाना बनाया जा रहा है और उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं और उनको परेशान किया जा रहा है, तो ये सूबाई तासुब फैलाने की कोशिश लग रही है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने इसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब को खत लिखा है। तो वैसे तो जो ये अपने शहबाज शरीफ साहब हैं ये जो कितना इसके ऊपर इख्तियार रखते हैं वो भी आपको पता है, और अली अमीन गंडापुर साहब के खत को वो कितनी इंपॉर्टेंस देंगे वो भी आपको पता है। बहरहाल उन्होंने एक इत्माम हुज्जत जरूर किया है। इसके साथ जी आखिर में एक खबर ये जरूर आपके साथ शेयर कर दूं मैं कि इस्लामाबाद पुलिस के हवाले से खबर शेयर हुई है। ये 2 दिन पहले भी खबर सामने आई थी कि जिस वक्त ये एहतजाज की ड्यूटियां लगाई जा रही थी तो उस वक्त इस्लामाबाद पुलिस के कुछ एहलकारों ने बाकायदा इसके ऊपर जो है वो एहतजाज भी किया और उन्होंने कहा कि हम माजरत कर ली इनफैक्ट कि जी हम ऐसी ड्यूटी का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो जिसके बाद खैर जाहिर है ऑल्टरनेट अरेंजमेंट तो हो गया, लेकिन अब जब ये सारे एहतजाज वगैरह से ये निपट चुके हैं, फारिग हुए हैं, तो अब उन्होंने सोचा है कि उनको भी सबक सिखाया जाए, क्योंकि ये रिवायत अगर जोर पकड़ गई कि लोगों ने इदारों के अंदर से ही बात मानने से इनकार कर दिया तो ये तो बड़ी खतरनाक काम है, क्योंकि जाहिर है इन्हीं फोर्सेस की बिना के ऊपर ही तो सारी वो बदमाशी करते हैं इस वक्त जितने हुक्मरान हैं हमारे। तो वो कहते हैं कि जी इनको यहीं पे ही वो कहते हैं ना निप द बर्ड इन द क्या कहते हैं निप द इविल इन द बर्ड, वो वाली सूरत हाल है कि जी अभी ये सर किसी ने उठाया ही है तो अगर ये चंद है तो इनको यहीं पे सबक सिखा दो ताकि दोबारा दूसरे लोग कोई इनकार ना कर सकें ऐसी ड्यूटी करने से। तो अगर किसी का जमीर जाग रहा है तो उसका जमीर यहीं पे सुलह सुलू दें। तो इस सिलसिले में आज ये खबर आई है कि उन तमाम एहलकारों के ऊपर कार्रवाई करने का सोचा गया है कि जिन्होंने इनकार किया ड्यूटी करने से उनकी जॉब भी जा सकती है, उन्हें मुअत्तल भी किया जा सकता है। तो उनके हवाले से कुछ परेशान कुन खबरें हैं और इसका मकसद बड़ा वाज़ेह है। जैसे मैंने आपको कहा कि इनको अगर जॉब से फारिग किया जाएगा इस तरह, तो ये इसका मकसद यही है कि दूसरों को ये आप सबक दे दें कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि जी आप फस्तायत से तंग आकर ये कहें कि जी हम नहीं कर रहे अपने लोगों पे जुल्म, तो फिर आप भूल जाएं आपकी नौकरियां भी जाएंगी। तो ये सीधी सीधी एक किसी तरह की मैसेजिंग लग रही है। बहरहाल देखते हैं कि मजीद इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन होती है तो क्या चीजें सामने आती हैं। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।